والا مہینہ اور خدا را اس کی قدر کر لیجیے۔ اب پہلے نمبر پہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس کا کیا مفہوم بنتا ہے کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ وہ کون سے بدبخت ہیں جو اس ماہ مبارک کو بھی غفلت میں، سستی میں، گناہوں میں گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بخشش نہیں کروا سکتے۔ حالانکہ رب ذوالجلال تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ ایک ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے یا اپنے بیٹے سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی اپنی اولاد کی، لیکن خدا کی قسم روایات میں آتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرمانے والی جو ذات ہے وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ وہ تو بخشش کے بہانے عطا فرماتی ہے۔ رب ذوالجلال نے، اب دیکھیں روایات کو پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل بظاہر جن کو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بخشش کے پروانے لوٹائے جا رہے ہیں۔ اب ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اب یہ ماہ مقدس ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال نے یہ مہینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی، تو آج ہم رحمت لوٹ لیں، مغفرت مانگ لیں، جہنم سے آزادی مانگ لیں۔ پتہ نہیں کہ اگلے ماہ رمضان کو ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ غور کریں اپنے اوپر، اپنے محلے میں غور کریں، کتنے ایسے ہوں گے جو پچھلے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج قبرستان میں پہنچے۔ اب غور کریں، ہمارے یہ فیصل بھائی کے والد گرامی رمضان سے چند دن قبل اس دنیا سے گئے، میری تائی جان ہے وہ بھی رمضان سے چند دن دنیا سے چلے گئے، لیکن خدا کی قسم اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگلا ماہ رمضان پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یوں سمجھے کہ ہماری زندگی کا آخری یہ ماہ سیاق ہے، اس ماہ میں ہم نے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کا وسیلہ حاصل کرنا، گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ نوجوان بڑا غمگین ہوگا، اس کے چہرے پر غمگینی کے آثار ہوں گے، رو رہا ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ فرشتے اس کو آگ اور لوہے کے گرزوں کے ساتھ ہانکیں گے، ماریں گے۔ اب وہ رو رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، 1000 سال تک، روایت کے اندر آتا ہے 1000 سال تک وہ یہ کہتا رہے گا الامان الامان، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک یہ عذاب ملنے کے بعد جب اس کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو رب ذوالجلال عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے جبریل امین وہ نوجوان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی امت کا نوجوان ہے۔ حضور علیہ السلام غمگین ہوئے، پوچھا کہ اس کا گناہ کون سا ہے، اس نے نافرمانی کون سی کی ہے؟ تو حضرت جبریل امین فرمانے لگے کہ یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ بدبخت ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ شقی ہے جو ماہ رمضان المبارک، جو رحمتوں والا، مغفرتوں والا اور جہنم سے آزادی والا مہینہ تھا، یہ اس مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، یہ نیکیاں نہیں کرتا تھا، گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو میں نے اسلام یقیناً یہ ماہ مبارک ایک نعمت ہے، اور یوں غنیمت اس کو سمجھیں، مہمان ہے ہمارے پاس۔ تو
تو اس مبارک مہینے میں خدا کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر توبہ کر دیں۔ خدا کی قسم آج توبہ کا وقت ہے۔ مان یا مت مان آخر موت ہے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اور بے وفا دنیا پہ مت کر ایک بار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو،